جی ناظرین السلام علیکم. تین بہت اہم خبریں ہیں اس پہ بات کرنی ہے. پہلی تو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے عجیب و غریب ایک بیان دے دیا. انہوں نے کہا بھائی میرا تو پاسپورٹ بلاک ہوا ہے، میں کدھر افغانستان چلا جاؤں. تو وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہوا ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں وہ جا کے خارجہ پالیسی کرے، تو اس پہ ہم بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر نے آج ایک بہت اچھا کام کیا. انہوں نے آج طیب بلوچ سے صحافی جن کے ساتھ تشدد کیا تحریک انصاف کے گنڈوں نے، ان کی ساتھ ملاقات کی، معذرت کی. بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں بیچارے کہتے رہتے ہیں ہوگا یہی، تحریک انصاف سوال نہیں برداشت کر سکتی. اور آخر میں ہم بات کریں گے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بڑی بہترین قسم کی ایک اسکیم آئی ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ تھا. اب انہوں نے کہا ٹیکس کلیکشن میں عوام بھی شامل ہو جائیں. مطلب ہم ٹیکس تو دے ہی رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو ٹیکس دینا ہے اور وہ دے نہیں رہا، تو آپ کو اس کا اطلاع دینے پر انعام بھی ملے گا. آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور انعامی رقم کتنی بڑا 1.5 کروڑ تک بھی ہو سکتی ہے. 1.5 کروڑ بہت بڑی رقم ہے. اچھا، تو یہ تین خبروں پر ہم بات کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر جو ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. علی امین گنڈا پور کی بات پہلے کر لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کہا کہ تم جاؤ اور افغانستان میں جا کر ان احسان فراموشوں، ان حرام خوروں، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، لیکن میں ان کو یہی سمجھتا ہوں، میں افغانیوں کو، کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرو اور کہ جو آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے یہ بند کرو. بھائی بات یہ ہے کہ جو کچھ افغانیوں نے ہمارے ساتھ کیا نا، جتنا ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا ویسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کون اپنا ملک، اپنی زمین ایسے لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو اتنے احسان فراموش ہوں؟ جو مطلب آپ نے میچ میں صورتحال دیکھ لی ہے کہ انہیں ہمارا بڑے بھائیوں کی طرح ہمارا احترام کرنا چاہیے، لیکن کوئی موقع نہیں جانتا وہ نفرت کے اظہار میں. تو خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے نا وہ دہشت گرد جو ہمارے جوانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے تھے ان کو دوبارہ لا کے بسا دیا. ایسے ہی نہیں انہیں طالبان خان کہا جاتا، یہ طالبان کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں. اور جنرل فیض حمید اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کو بسا دیا جائے، پھر ان کے مدد سے سارے ملک پر قبضہ کیا جائے. اللہ کی کرنی خیر کچھ اور تھی. عمران خان صاحب فارغ ہو گئے اور جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو نفرت ہے اس کو وہ ابھی بھی پروان چڑھا رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جاؤ ان لوگوں سے مذاکرات کرو، وہاں پہ زلزلہ آ گیا، اور ان لوگوں کی مدد کرو اور ان سے بات کرو. پہلی بات تو یہ خارجہ پالیسی علی امین گنڈا پور کا اس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے ساری دنیا میں. خارجہ پالیسی وفاق بناتا ہے اور آپ وفاق کے حوالے سے بات کریں. وفاق کو کوئی خارجہ پالیسی بنانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہر صوبے نے اپنی خارجہ پالیسی بنانی شروع کر دی تو وفاق تو ختم ہو جائے گا، اکائیاں الگ الگ ہو جائیں گی. تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن خان صاحب نے ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں. اچھا، اب عمران خان کی کوئی نہیں بات مانتا. علی امین گنڈا پور 10,000 اور بہانے بنا سکتے تھے کہ وہ وہاں نہیں جا رہے، اس لیے کہ علی امین گنڈا پور نا اندر جو میٹنگیں ہیں ان میں بڑے اچھے بیبے بچے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن باہر آ کے انہوں نے ایک پولیٹیکل بیانیہ رکھا ہوا ہے. جو علی امین گنڈا پور جناب، انہوں نے ایک اور بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا تو پاسپورٹ بلاک ہوا ہے، میں تو جا ہی نہیں سکتا. اچھا بھائی پاسپورٹ بلاک کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا نادرا کا دفتر سارا اس کے دفتر میں پہنچ جائے اور فوراً پاسپورٹ بنا دے. تو یہ ایک ایسا بہانہ ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ کی نہیں چلنی، اب فیصلے کرے گا علی امین گنڈا پور. اور عمران خان کو ریپلیس علی امین گنڈا پور کریں گے اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں.
کارکنوں میں وہ اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں. جیسے آج ایک خبر چھپی وہ یہ تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ معاملات بہت بہتر ہو رہے ہیں علی امین گنڈا پور کی مستقبل کی قیادت کے حوالے سے کہ KPK میں انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے بے تحاشا 9 مئی کے مجرموں کو. وہ ہو سکتا ہے ریاست کو کسی نہ کسی سٹیج پہ شکایت بھی لگا دیتے ہوں، لیکن ایک سائڈ پہ وہ خان صاحب کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے ساتھی ہیں، اور تیسری طرف انہوں نے 9 مئی کے مجرموں کو بھی چھپایا ہوا ہے. اچھا اس مجرموں میں جو ہے سارے ہی مراد سعید سے لے کے زرتاج گل تک سارے ہی شامل ہیں، عمر ایوب بھی اس میں شامل ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ کسی سٹیج پر تحریک انصاف کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف میں ہر شخص اس وقت تحریک انصاف کی قیادت کرنا چاہتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے اپنی کانسٹیچوئنسی بنائیں اور ان کے ذریعے قیادت کے قائد کے طور پر سامنے آئیں. کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کی جڑیں ہیں. مراد سعید آپ ان سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن مراد سعید پاپولر آدمی ہیں تحریک انصاف میں، باقی لیڈر بھی پاپولر ہے، تو وہ ان کو پروٹیکٹ کر کے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی بچانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور ساتھ ساتھ عمران خان کی بات سے بھی اتنے مذہقہ خیز انداز میں انکار کر رہے ہیں کہ میرا تو پاسپورٹ بلاک ہوا ہوا ہے. تو یہ بڑی فنی بات ہے. بیرسٹر گوہر کے بارے میں بات کرتے، وہ چیئرمین ہیں پارٹی کے، وہ امن پسند آدمی ہیں، وہ اپنا صلح کی بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مذاکرے کی بات کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کے حلقے میں بیرسٹر گوہر کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. وجہ اس کی کہ تحریک انصاف کی سیاست اور طرح کی ہے. تحریک انصاف کی سیاست ہے نفرت والی، تحریک انصاف کی سیاست ہے لڑائی مار کٹائی والی اور جلاؤ گھیراؤ والی. اب اس میں کوئی امن کی بات کرے تو یہ تو ان کے کارکنوں کو نہیں پسند آتا، جو نیچے قیادت ہے انہیں نہیں پسند آتا، اس لیے کہ انہیں سبق ایک ہی پڑھایا گیا ہے. باقی سارے چور ڈاکو ہیں، تحریک انصاف والے سب سے صحیح ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑے چور ڈاکو بنتے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امن کی بات، ڈائلاگ کی بات، عمران خان جیل میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ جو باتیں کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کے خلاف، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا فوکس صرف اور صرف فیلڈ مارشل کی ذات ہے. آج ہلکا سا اشارہ تحریک انصاف کر دے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو جائے کہ فیلڈ مارشل عمران خان سے کوئی ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا وہ کسی طرح دوبارہ انہیں اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لکھوا لیں مجھ سے، یہی سارے لوگ انکلوڈنگ عمران خان اسی فیلڈ مارشل کے قصیدے پڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو مسئلہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا نہیں ہے، مسئلہ یہ کوئی نہیں ہے کہ خان صاحب کا کوئی بیانیہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہیں اقتدار سے نکال دیا گیا ہے. کیوں نکالا گیا ہے؟ اس لیے نہیں نکالا گیا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، سیریسلی انہیں نکالا اس وجہ سے گیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ بنتے جا رہے تھے، وہ طالبان کے ہمدرد بنتے جا رہے تھے، وہ ان احسان فراموشوں کے پروٹیکٹر بنتے جا رہے تھے، اور یہ کوئی بھی ریاست برداشت نہیں کر سکتی. تو اس کی انہیں سزا ملی ہے، اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے تو سزا مزید بھی مل سکتی ہے. اب آخر میں ایک FBR کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کچھ ذرائع نے خبر دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن کے لیے ہمیشہ دوڑتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم غریب لوگ تو ٹیکس دیتے ہیں ہر طرح سے، ہم پہ انڈائریکٹ ٹیکسنگ بہت ہوتی ہے کہ ہم پتی کا ڈبہ خریدیں گے، ماچس کی ڈبی خریدیں گے، دودھ خریدیں گے، ہر چیز میں ٹیکس ہم پہ پڑتا ہوتا ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے. لیکن جو ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے وہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس میں عام آدمی کا قصور نہیں ہوتا. سیلریڈ کلاس کا تو آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے، اس میں قصور بنیادی طور پر ہوتا ہے بڑے بڑے مگر مچھوں کا، جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، جن کے بڑے بڑے زرعی زمینیں ہیں وہ اصلاحات نہیں ہونے دیتے، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے پاس بڑے طریقے ہیں. اب اس کو کرنے کے لیے ایک نیا کام کیا گیا ہے کہ FBR نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کسی کے بارے میں اطلاع دے کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا اور آپ کی اطلاع درست نکلے
تو پھر اس شخص کو انعامی رقم ملے گی. یہ انعامی رقم 1.5 کروڑ تک ہو سکتی ہے، ڈپینڈنگ کہ کتنا بڑا ٹیکس کے اسکیم کے بارے میں آپ نے بتایا. تو اس اسکیم سے اس میں لالچ کا عنصر ہے، تو یقیناً بہت سارے لوگ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان مگرمچھوں کے بارے میں ایف بی آر کو بتائیں گے جو پاکستان کا ٹیکس چوری کر رہے ہیں. فی الوقت کتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.